بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرے. حدیث پاک میں ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ ملا خون بہتا ہو، پھر عورت اس کو چاٹے، تب بھی حق کے شوہر ادا نہ ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت اور ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے کی برکت سے انشاءاللہ باتفعل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھریلو شکنجیاں دور ہوں گی. حقوق مسلمین کے جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے خاندان کو مدینہ منورہ کا نظارہ ہوگا. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور. آخر میں عام مسلمانوں کے متعلق بھی چند حقوق سماعت فرما لیں. احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے حقوق میں ہے کہ جب مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے. نمبر 2، مسلمان جب دوسرے مسلمان کو پکارے تو اس کا جواب دے، اور جواب دینے میں، پکارنے پر جواب دینے میں لبیک کہنا سنت ہے. ایک مسلمان چھینکے تو دوسرا مسلمان اس کی چھینک کا جواب دے یعنی یرحمک اللہ کہے. اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. نمبر 5، مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. نمبر 6، اگر مسلمان پر قسم کھا لے تو اس کی قسم کو سچا کرے. نمبر 7، اگر نصیحت مانگے تو بہترین جواب دے. نمبر 8، مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرے. نمبر 9، جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو بات اپنے لیے بری سمجھے اس کے لیے بھی اس کو برا سمجھے. نمبر 10، نیکی کرنے والے کی مدد کرے. نمبر 11، گناہ کرنے والے کے لیے مغفرت چاہے. نمبر 12، ان کے بد نصیب کے لیے دعا مانگے. نمبر 13، ان کے تائب سے محبت رکھے. نمبر 14، کسی مسلمان کو اپنے قول یا فعل سے ایذا نہ دے. نمبر 15، ہر مسلمان سے تواضع اور انکساری سے ملاقات کرے. نمبر 16، کسی مسلمان کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے. نمبر 17، ایک مسلمان کی چغلی دوسرے مسلمان سے نہ کھائے، اور جو کچھ ایک سے سنے وہ دوسرے مسلمان کو نہ پہنچائے. نمبر 18، 3 دن سے زیادہ بلا عذر شرعی کسی مسلمان سے ناراض نہ رہے، بلکہ ممکن ہو خود جا کر صلح کر لے. نمبر 19، اگر بن پڑے تو ہر مسلمان پر حتی الوسع احسان کرے مگر احسان نہ جتلائے. نمبر 20، جس مسلمان پر دوسرے نے احسان کیا اس کا احسان فراموش نہ کرے بلکہ اچھی جزا دینے کی کوشش کرے. نمبر 21، بغیر اجازت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس نہ جائے بلکہ 3 بار اس سے اجازت چاہے. اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ورنہ واپس چلا جائے. نمبر 22، ہر ایک مسلمان سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آئے. نمبر 23، ہر ایک سے اس کے موافق گفتگو کرے. نمبر 12، بوڑھوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے. نمبر 25، ہر ایک سے سچ بولے. نمبر 26، وعدہ کرے تو پورا کرے. نمبر 27، ہمسایہ کا بہت زیادہ خیال رکھے. اگر ہمسایوں کو مصیبت آئے ان کو جا کر تسلی دے، اور اگر ان کو خوشی آئے تو ان کو جا کر مبارکباد پیش کرے. نمبر 28، یتیم بچوں پر شفقت کرے. نمبر 29، مسلمانوں کی خیرخواہی چاہے، ان کی غمخواری کرے. نمبر 30، ہر مسلمان سے اس کے مرتبے کے مطابق پیش آئے. نمبر 33، 2 ناراض مسلمانوں میں صلح کروا سکتا ہو تو صلح کروائے. نمبر
32 مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ نمبر 33 تہمت والے مقامات پر جانے سے بچے کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے سبب بدگمانی اور زبانوں پر غیبت جاری نہیں ہوگی۔ نمبر 34 جب بھی گھر میں داخل ہو دیگر اہل خانہ کو سلام کرے۔ نمبر 35 اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور جان و مال کو ظلم سے بچائے بشرطے کے بچانے پر قادر ہو۔ نمبر 36 مسلمانوں کے دلوں میں جائز امور پر خوشی داخل کرے۔ نمبر 37 بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلائے۔ 38 اگر کسی قرض خواہ مسلمان کے قرض میں اس کی مدد کر سکتا ہو تو اس کی مدد کرے۔ نمبر 39 قبرستان جائے اور دعائے مغفرت کرے۔ نمبر 40 اپنے بڑے مثلا پیر و مرشد، ماں باپ، نگران اور دیگر اہل خانہ کی بھرپور عزت اور اطاعت کرے۔ نمبر 41 مسلمانوں کو برائی سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی دعوت دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع میں حاضر ہیں، تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 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 ہم بھی ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، اور میرے شیخ طریقت امیر السنت نے بہت پیارا رسالہ احترام مسلم تحریر فرمایا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ آج اجتماع کے دوران اس کو حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اس کو اپنے محلے میں تقسیم کریں، اپنے آفس میں تقسیم کریں اور عام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جھگڑے ختم ہوں گے، محبت عام ہوں گی، اور انشاءاللہ ہر سو سنتوں کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی اور امیر السنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب